یہ بے وفائیوں کا سفر ہے. Life is a venomous journey with snakes and scorpions and cats and dogs out there. گھبرانا نہیں ہے, بیج بننا ہے پتر. کہ میرا چیلنج مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا, یا میں اپنے چیلنج کو کھاؤں گا یا میرا چیلنج مجھ کو کھا جائے گا. آج ہم آپ سے آپ کا وقت مانگ رہے ہیں, کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور وقت نہیں ہوگا. اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا تو اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا. میں ہی تو وہ طوفان ہوں جس سے ڈرنا چاہیے. I am that storm. سو میں آج جو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ پرسپیکٹو تھا کہ ہمارے ہاں جو سوسائٹی کی سب سے بیسک نیڈ بنا دی گئی ہے نا, جو سب سے بنیادی ضرورت بنا دی گئی ہے, وہ ہے روٹی کپڑا مکان پیسہ دولت. اور یہ نیڈ ہے, یہ ضرورت ہے, اس کا تو قطعاً انکار نہیں ہے, مطلب آئی ڈو ناٹ ڈینائی دیٹ. لیکن ہمارے ہاں یہ روٹی کپڑا پیسہ مکان جو ہے نا, یہ محض صرف ایک جسم کی ضرورت کی حد تک نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹس بن چکا ہوا ہے ہر چیز کا. مطلب یہ اسٹیم کے لیول تک آ چکی. تو مغرب کے اس آدمی نے یہ فلسفہ رکھا ہے کہ پہلے انسان کو جسمانی ضرورت چاہیے, پھر اس کو امن و امان چاہیے, پھر اس کو جو ہے سوشل کنفارمٹی چاہیے, سوسائٹی چاہیے, پھر اسے کہیں ریکگنیشن چاہیے, نفس کا کچھ اندر کا حال چاہیے, اینڈ دین ہی ریچز دیٹ سیلف ایکچولائزیشن. تو میں نے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی قرآن کے اندر, جس میں انہوں نے جب اپنی بیگم کو ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جب مکے کی وادی کے اندر اکیلے چھوڑا ہے, تو وہاں پر جو نیڈز آپ نے مانگی ہے نا, پہلی بواد غیر ذی زرع, کہ میں ایک ایسی ڈیزرٹڈ جگہ پہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو سب سے پرائم کنسرن دنیا کی ٹاپ نوچ لوگ جو گزرے ہیں ان کا کیا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ یہاں نماز قائم ہو, اسپرچویلٹی ہو, یہ وہ گھر بنے, یہ وہ جگہ بنے. میں تو جا رہا ہوں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے, مگر یہ وہ گھر بنے جہاں روحانیت ہو, اسپرچویلٹی ہو, لوگوں کا رجحان ہو رب کی طرف, لوگوں کا رجحان ہو اللہ تیری طرف. میں چاہتا ہوں یہ ویسا گھر بنے. پہلا کنسرن انہوں نے یہ نہیں کیا ہے اللہ ان کا کھانے کا کیا ہوگا, ان کے پینے کا کیا ہوگا, ان کی سوسائٹی کا کیا ہوگا, ان کی پروٹیکشن کا کیا ہوگا. انہوں نے پہلا کنسرن جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے یہ کہ اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو بواد غیر ذی زرع, ایک غیر زرعی, ایک غیر آباد علاقے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عندک بیتک المحرم, تیرے جو ہے یہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس. تو پہلی چیز کیا ڈیمانڈ کیا؟ میسلو کہتا ہے, یہ فلسفہ مغرب کا جو ہے کہتا ہے کہ پہلے روٹی کپڑا, ہمارے والوں نے بھی اٹھا کے اس کو پک کر لیا, روٹی کپڑا مکان. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس روحانیت پہلی غذا ہے انسان کی. سو جس سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن اور تعلیم اور جو ہے وہ تجسس اور یہ جو ہے کیوریوسٹی جو ہے جاننے کی, شعور کو جگانے والی اور اپنی روح کو کہیں پہنچانے والی سوچ ہونا, وہ سوسائٹیاں انقلاب لاتی ہیں دنیا کے اندر. مگر جہاں پر بنیادی نیڈ کو ہی جو ہے وہ بیسک نیسیسٹی ہی, میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ اگر فقر کفر تک لے جاتا ہے, پیٹ میں کچھ نہ ہونا تو یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہے, میں اس کا خود قائل ہوں. یہ روحانیت کی باتیں کرنا آسان کام نہیں ہے اگر پیٹ خالی ہو, پہننے کو کچھ نہ ہو, سر پہ چھت نہ ہو, لوگوں کو کوئی دین نہیں آ جاتا. لیکن ہم نے جب دنیا پہ راج کیا ہے نا, ہم نے جب دنیا کے اوپر کنٹرول بھی کیا ہے, اور ہم نے جب دنیا کے اوپر اپنا سکہ منوایا ہے, تو اس ٹائم کے اوپر ہم لوگوں کی جسمانی ضروریات منیمائز تھی, اور ہم صرف روح کی غذا لے کے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں فتح کر گئے, بڑے بڑے علاقے فتح کر گئے. اگر آپ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اس لیول پہ پرفارم کرے جس پر ہم سب محنت کر رہے ہیں اس کے لیے, تو بھائی جان پہلی چیز ہے ہمیں اپنی روحانیت اور اسپرچویلٹی کو بوسٹ کرنا ہوگا. ہمیں اپنی اگر منزلوں تک پہنچنا بھی ہے نا, تو ہمیں اپنی جسم سے زیادہ نا اپنی روحانی فیڈنگ کرنی پڑے گی. پہلی چیز وہ ہے. پھر اس کے بعد انسان اپنی ٹیمز, اپنی سوسائٹی, اپنی سوشل ویلیوز, اپنی سوشل اس پر جاتا ہے. پہلی اسپرچول نیڈز ہیں. میسلو نے اسپرچول نیڈز 4th پہ رکھ دی ہیں, پورا پیرامیڈ ہی الٹا کر دیا انہوں نے. تو بس اسی کو میں آگے لے جانے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بات کی جائے کہ اسپرچول نیڈز کو مائنس کر کے کوئی بھی ترقی کر رہا ہے, کوئی بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہے, کوئی بھی طاقت کو چیز کر رہا ہے, کوئی بھی کسی سسٹم کے اندر کوئی انقلاب لانا چاہ رہا ہے,
نہیں کر سکے گا. تو جب تک اس میں اسپریچول اوبیڈینس، پرسیپشنل کنفارمٹی اور آئیڈیالوجیکل اسٹرینتھ نہیں ہے اس قوم کے اندر، تو یہ محض فزیکل ریسورسز کسی کام کے نہیں ہو. برکت بھی جو ہے وہ اسی میں آتی ہے جب آپ کی محنت کے اندر الوہیت کا کانسیپٹ ہو، للہیت والا کانسیپٹ. اللہ مائنس کر کے آپ کچھ بھی ایکچولائز کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ہوگا نہیں. بہرحال یہ میری آج کی نصیحت تھی سب کو. حافظہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، پلیز تھوڑا سا وضاحت کریں. حافظہ اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو امام شافعی نے کہا تھا شکوت الی وقیم سوء حفظی فرشدنی الی ان ترک المعاصی. میں نے، امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے امام وقی سے شکایت کی کہ میرا جو ہے نا وہ حافظہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کیا کروں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم جو ہے نا گناہوں کو چھوڑ دو. میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے شاید کچھ اور نسخہ بتائیں گے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں گناہ چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا لأن علم اللہ نور، اللہ کا علم ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطاہ عاصی، اور گناہ گار کو اللہ اپنا نور نہیں دیتا. تو اگر حافظہ بڑھانا ہے تو اپنے مائنڈ کو ہر غلط چیز سے، اس کے اندر ڈویلو کرنے سے، اس میں پونڈر کرنے سے، اس پہ مائنڈ لگانے سے سائیکالوجی کو روکیں. سائیکالوجی، نفسیات جتنی فوکس رہے گی وہ چیز اتنی اترتی جائے گی سسٹم کے اندر. آپ ہاؤ ٹو ہائڈ ایموشنل سائڈ دیکھیں. اگر آپ جذبات دکھانے کے ہیں، آپ دکھانا چاہتے ہیں تو وہاں دکھائیں جہاں سے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. لیکن جب بھی آپ اپنے جذبات دکھائیں گے نا تو لوگ جو ہے نا اس سے نکالیں گے وہی. دیکھیں لوگ جو ہے نا ان کو اپنے، لوگ بہت مشکل ہوتے ہیں سولو کرنا. ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کے اپنا مفاد ہوتا ہے، ان کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، ان کے اپنے حسد ہوتا ہے، ان کا بغض ہوتا ہے، ان کا تکبر ہوتا ہے، ان کی سائیکوپیتھیز ہوتی ہیں، ان کے نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں. یہ سب چیزوں کو لے کے آپ اپنا آپ کھول کیسے سکتے ہیں اگلے کے آگے. ادھر تو آپ نے ہلکا سا لفظ نہیں نکالنا اور اگلا چیر کے رکھ دے گا، آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا. تو آئی تھنک یو شوڈ لرن ٹو ہولڈ بیک تھنگس. اب پھٹے کہاں پر، کسی کے آگے بھی پھٹیں گے تو اس کے آگے ویکنیس آ جائیں گی. اس لیے مسلح پہ جا کے اللہ کے آگے رو لیتا ہے آدمی، جا کے وہاں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یس، مولانا وحید الدین خان ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک، مگر پرنسپلس کے لحاظ سے جو ہے نا کہ اصل میں جو ہے نا قرآن اور حدیث سے ڈیریویٹیوز نکال کے کنٹمپریری ایشوز کے اوپر سولو کرنے کے لیے جو سب سے بڑی غلطی لوگوں سے لگتی ہے نا، کہ جو جدت میں جاتا ہے نا وہ قدامت پسندی کو اڑا کے پھینک دیتا ہے. جو جدت میں جاتا ہے نا وہ آرتھوڈاکس پرنسپلس کو چھوڑ دیتا ہے. جو جدید میں کام کرتا ہے نا وہ قدیم اڑا کے پھینک دیتا ہے. اور یہی ہوا تھا معتزلہ کے ساتھ بھی. معتزلہ جب یونانی اور گریک فلسفی کو منہ دینے گئے نا تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کی لاجک اور ان کے فلسفے اور ارسطو کے مائنڈ سیٹ سے جب بات کرنا شروع کی نا تو انہوں نے حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے حدیثوں کی ٹانگ روڑنا شروع کر دی. کیونکہ دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے نا وہ پیورلی میتھمیٹیکل نہیں ہے. جو میری اکثر لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے اور جو بڑے ٹاپ نوچ یہاں کے مائنڈز ہیں ان کے ساتھ بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے بھائی کہ انہوں نے صرف میتھ سولو کرنی ہے. انہوں نے دنیا میں انقلاب لانا ہے میتھس کے ساتھ. انہوں نے دنیا میں پرابلم سولو کرنی ہے میتھس کے ساتھ. ہم میتھس پلس میریکلز ہیں. ہم ریاضت پر بھی بات کریں گے، فزیکل لاز پہ بھی بات کریں گے، مگر ہمارے ساتھ ایک دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ اللہ کا ہے، غیب کا ہے، معجزات کا ہے. ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتی تو یہ اس کو پتہ نہیں کہاں رکھتے ہیں. یہ اس کو گریس کہہ دیتے ہیں، یونیورس کہہ دیتے ہیں، ابو نیچرل، واٹ ایور دے نیم اٹ. لیکن دنیا جو ہے نا وہ اگر میتھس پہ چلنی ہو نا تو بھائی جان اس طرح تو پاگل ہو جائے گا آدمی. تو ہمارے پاس تو میتھمیٹیکل اصول بھی ہیں اور ابو میتھمیٹکس، ابو فزیکل لا، سپر نیچرل اصول بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے ہمارا انقلاب بھی بہت خطرناک رہا ہے اور ہمارا انقلاب بہت دیر پا رہا ہے. تو جب لوگ میتھمیٹیکل لاس کو ہی صرف سامنے رکھ کے دین سے دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں. اس کے اندر بہت بڑے بڑے مفکرین غلطی کھا گئے. تو کوئی حدیث کا انکار کر دیتا ہے، کوئی حدیث کی سند کا انکار کر دیتا ہے، کوئی حدیث کی. تو فیتھ از ناٹ میتھمیٹیکل ایٹ ون پوائنٹ. ٹھیک ہے، یہ ایمان جو ہے نا اس کو میتھمیٹیکلی نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا. ایمان ہے اللہ جو بھی کہہ دے، لیکن دین کا ایک بہت بڑا حصہ میتھمیٹیکل لاز کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. وہاں تک کہ جہاں تک یہ مان لے کہ یار واقعی یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، تو جہاں اس کی میتھمیٹیکل ایکسپلوریشن اس کو اس نقطے پہ لے کے آتی ہے نا کہ نہیں بھئی یہ واقعی اس کے آگے کوئی ایسی لائن ہے جو دماغ نہیں سولو کر سکتی، تو اسے اللہ ملے گا. ورنہ آپ پیور میتھس کی طرف جائیں گے تو اس لیے جن کا نام آپ نے لیا ہے نا
جب یہ جدت میں جاتے ہیں نا، جدید میں کام کرتے ہیں لوگ، تو یہ قدیم کے اندر صحابہ، تابعین، تبا تابعین، ان کے جو ہے نا پرنسپلس کو اڑا کے پھینک دیتے ہیں، ان کو کھاتے میں نہیں رکھتے، اس کی نا تعویلات کرتے ہیں. No, we will respect the first three generation, we will extract the usuls from there and then address the issue. وہ ایشو جتنا بھی کمپلیکس ہو جائے اس کی اصل تو وہی ہوگی نا جو اس دور کے اندر بھی تھی. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ میرا کون سا سینٹنس جو ہے، میرا کون سا جملہ بہت زیادہ دل پہ لگا آپ لوگوں، ہم نے تو اپنے دل سے نکال دی. ہم تو جب تقریریں کر رہے تھے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر سے کیا کیا نکل کے کس کس طریقے سے ہمارے ادارے کے لوگ اس کو پبلش کریں گے. اب تو عوام میں جا کے بس تقریر کر دیا کرتے تھے. کون کون سا جملہ تھا، مجھے آتے رہتے ہیں، میں ایک پول لیتا ہوں آج انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے پیج پہ بھی لے لیتا ہوں، کون کون سا جملہ تھا جس نے آپ کو واقعی بہت ہٹ کیا اینڈ واز ریئلی، کیونکہ ہم نے تو جذبات میں اتنا صبر کہ منہ کو ٹیپ لگا لے. یہ بے وفائیوں کا سفر ہے. لائف از اے وینمس جرنی with snakes and scorpions and cats and dogs out there. وہ علم جو عمل نہ بن سکا، وہ علم جو نیت نہ بن سکا، نیت قصد نہ بن سکی، قصد عزم نہ بن سکا، عزم ارادہ نہیں بن سکا. تو ہم تو جملے اللہ کی توفیق سے اللہ کے نوکر خادم ہونے کی حیثیت سے نکالتے رہے. لیکن آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی ایسا جملہ آیا ہو جس نے آپ کی زندگی کو بہت ہٹ کیا ہو کہ یار یہ شیخ صاحب نے ایسی بات کر دی، اللہ نے ان کے منہ سے ایسا کلمہ نکال دیا ہے جس نے ایگزیکٹ میری پوزیشن کو، میری تکلیف کو واضح کیا ہے، ضرور بتائیے گا مجھے بھی. صبر، اتنا صبر، اتنا صبر. صبر ویسے بڑا بکا ہے میرے خیال سے. گھبرانا نہیں ہے، بیج بننا ہے پتر، شیر کی زندگی. ہار نہ مانی ایک لیڈر اپنی ہار بھی دنیا کو دے کے چلا جاتا ہے، اپنی جیت بھی اپنے اندر رکھی، اپنی ہار بھی جان دے. صبر اور یقین. گڈ شو. وہ قلم جو ٹوٹ گئے، وہ خط جو پھاڑ دیے گئے، خود ہی یہ عشق ایسے ہی نہیں ہو جاتا. اچھا ہماری قوم بھی ماشاءاللہ فل جذباتی قوم ہے ماشاءاللہ، لیتی ہے جملوں کو. اتنا صبر کے منہ کو ٹیپ. لمحے تو وہ ہوتے ہیں کمال، وہ علم جو کمال دیں گا. ایک دن اپنا غم اپنا ساتھ لے کر چلا جائے گا. جگر کلیچا بڑھتا ہے جب انسان اپنی کاٹی لگاتا ہے. شیر بن پتر شیر بن. یہ بے وفائیوں کا صبر ہے. خاموشیاں اپنا، اینڈ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا. well that was a good one. یہ بھی بڑا زبردست نکل گیا تھا. اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا تو اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا میں. لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا، جب کچھ ہوتا ہے تو پھر دنیا چومنے آتی ہے. اپنا مذاق خود بن، میں بناؤں گا اپنا مذاق، تو کیا میرا مذاق اڑائے گا. گھبرائی نہ پتر، درد کو درد دے کے جا، لفظوں کو وہ لباس بخش کے جا، کلاموں کو وہ کتاب بخش کے جا، ذرے کو وہ پہاڑ بخش کے جا، کلیوں کو وہ نظام بخش کے جا. نفس کی گلاٹیاں، یہ بے وفائیوں کا سفر ہے. جب بستر پہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے، درد کو درد دے کے جا، خاموشی. ماشاءاللہ بچوں کو لگی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے گی. نہ لوگوں نے انسان کے ساتھ وفا کی، نہ لوگوں نے رب کے ساتھ وفا کی. چپ لگا کے بیٹھ، خاموشیاں اپنا، گمنام ہو جا، نکل جا اپنے رستے کے اوپر، چیر کے رکھ دے اپنے سینے کو. میں ہی تو وہ طوفان ہوں جس سے ڈرنا چاہیے. I am that storm. That was a good one. اسپائسی بلائیں. دن کے ہم صبح میں ایک بلا کھاتے ہیں، رات کو ایک بلا کھاتے ہیں. اللہ تجھے بھی وہ گمنامی نصیب کرے. جب لوگ وقت مانگیں گے تو وقت نہیں ہوگا. آج ہم آپ سے آپ کا وقت مانگ رہے ہیں، کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور وقت نہیں ہوگا. اچھا مجھے سب سے پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا ماشاءاللہ سے، یہ والی آپ کی جیت کا سفر این ای ڈی کے اندر. اس دن تو ہم وہاں پہنچے تھے تو این ای ڈی کے اندر نا ایک تو اے سی بند ہو گیا تھا، اور میرے سے پہلے بھی کسی کی تقریر تھی شاید، تو میں بھی سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا. پتہ نہیں کیا جذبات تھے، کیا تھے، ایسے ہی کوئی اندر جو نا ادھر کو خیال آیا، کیا ہوا. ہم نے بھی اللہ کی توفیق سے، رب کے کرم سے ایسا نکالا باہر کہ وہ آپ دیکھیے گا، اگر وہ کبھی تقریر آپ دیکھیں تو پورا میری شرٹ، میری قمیض جو ہے، میرا کرتا جو ہے وہ پورا پسینہ پسین ہوا ہوا ہے. اور اس ٹائم پر ڈبیٹنگ سوسائٹی کا این ای ڈی کے اندر وہ مقابلہ چل رہا تھا، تو بڑے بڑے مقرر تھے وہاں پہ، بڑے ٹاپ کے. تو میں نے کہا یہاں ہلکا نہیں رہنا چاہیے، پاکستان تقریروں کا ملک ہے، اور تقریریں بڑی گرم تقریروں کا ملک ہے پاکستان. تو اس لیے اللہ نے وہاں پر نکلوا دیا. لیکن وہ اللہ کی کرنا تھا کہ وہ پھر دنیا کے اندر کافی جگہوں پہ گئی. کامیابی کا راز شیخ صاحب. اچھا اس پہ تھوڑا سا کر کے چلے جاتے. آپ لوگ واقعی جاننا چاہتے ہیں
کیسے ملتی ہے وہ چیز زندگی کے اندر جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے, وہ مقام کیسے ملتا ہے اس کو. اس پر بات ہونی چاہیے تھوڑی سی. آئی تھنک یو گیٹ دیٹ. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا تو نہیں مجھے پتا, میں اپنے حلقے میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے ایک آدھ دن کے اندر اس پر بات کریں گے. ابھی جانے کا وقت ہو گیا ہے, کیونکہ یہ ڈیٹیل بات ہوگی کہ جی وہ ایکچول ریسیپی کیا ہے وہاں تک پہنچنے کی. اس کا ایک آپ ضرور دے کے جاتا ہوں آپ کو, اینڈ اٹ ول ہیلپ یو ان لائف, اور وہ ہے کبھی نہ ہار ماننے کی. مطلب ایک بلیو سسٹم ہوتا ہے ایک آدمی کا کہ میں بنا نہیں ہوں اس چیز کے لیے. ایک یقین ہوتا ہے آپ کو. جن لوگوں نے کچھ بھی حاصل کیا نا دنیا کا, تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا, لیکن اللہ کی مدد کے لیے بھی نا اس میں ایک یقین ہوتا ہے, تو اللہ کرے گا میرے ساتھ. اچھا چیز ہوتی ہے وہ ایک انسان کے اندر, کہ آئی ایم مینٹ ٹو, میں کروں گا کانکر اس چیز کو, پیچھے نہیں ہٹوں گا میں. ضد ہے میری, بھوک, وہ ضد, وہ لگن, وہ آگ, یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی. تو یہ چیز ضرور پیدا کریں اپنے اندر. اللہ کو بھی حاصل کرنے کے لیے لگن ہونی چاہیے. دنیا میں ہر مقام اور منزل کو حاصل کرنے کے لیے ایک لگن ہونی چاہیے, سوچ ہونی چاہیے کہ میرا چیلنج مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا, یا میں اپنے چیلنج کو کھاؤں گا یا میرا چیلنج مجھ کو کھا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پھر سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں سب میری تھیں, اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں. سارے لوگوں کا شکریہ جنہوں نے آ کے ہمیں وقت دیا, ہمیں سننے کے لیے آئے, اور جو مزید اس کو بعد میں بھی سنیں گے ان سب کو بھی میرا پیار سلام. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, ان کی زندگیوں کی تکلیفوں کو آسان کریں, مجھے اپنی قوم ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ may Allah preserve all of you, may Allah preserve everyone who's trying to do good in this world. جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.